اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان. آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو آئیے آج کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت مبارک ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ. بہت شکریہ. آپ ہمیشہ وقت نکالتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے بہترین دعائیں اور بہترین تعبیر لے کر آتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے. ظاہر ہے کہ ٹیچر ہے، ٹیچر نے اور کیا کرنا، کوئی نہ کوئی خیر کی بات جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے. سرکار کا بھی فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے پھر آگے سکھاتا ہے. ماشاء اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ سعادت کی بات ہے. جو خیر کی بات منہ سے نکل جائے، کوئی پتہ نہیں اس سے ہماری اپنی زندگی یا سننے والے میں سے کسی کی زندگی میں بہت مثبت تبدیلی آ جائے اور دین دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ. اور ہماری بھی بخشش کا سامان ہو. آمین آمین. تو ڈاکٹر صاحب ہم آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا آج کا سب سے پہلا سوال ہمیں اویس ایوب صاحب نے بھیجا ہے ڈیرہ غازی خان سے. لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ سر اللہ کے ہاں شکر کی اہمیت زیادہ ہے یا استغفار کی؟ اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ کون سی دعا ہے شکر ادا کرنے کی جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور استغفار کی بھی کون سی دعا ہے جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دو عنوانات ایک کے وقت میں چھیڑے گئے ہیں، ایک شکر اور ایک استغفار. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کھلی واضح حدیث ہے کہ افضل الدعاء الاستغفار. سب سے بہترین دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے. اس کی بارگاہ میں بخشش کے لیے جو ہے وہ التجا کرنا ہے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سرکار سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر جو ہے وہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہوتی ہے وہ ملے، اس کیفیت کو میں پاؤں تو کیا عرض کروں یا کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ دعا کرو اللہم انک غفور کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یا بعض نے اتنا بھی دیا کہ اللہم انک غفور تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو درگزر کا پیکر ہے اور معاف کرنا ہی تجھے اچھا لگتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے. تو باقی جو شکر ہے تو قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ. اور ایک اور جگہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے میں اور تمہیں عطا کروں گا. تو استغفار جو ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور جو شکر ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. قرآن پاک میں استغفار کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کریم کیوں ان کو عذاب دے گا جب کہ وہ استغفار کر رہے ہیں؟ اور سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہے اس میں بھی یہ استغفار کے حوالے سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور شکر جو ہے یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، نہ کنجوسی کرے اور نہ فضول خرچی کرے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اگر علم دیا ہے تو اس کو خیر کے راستے میں خود بھی استعمال کریں اور مخلوق تک بھی وہ علم پہنچائیں. اولاد دی ہے تو ان کو نیکی کی راہ پہ چلائیں تاکہ تمہارے لیے اور مخلوق کے لیے جو ہے وہ نفع رساں ہو. بلکہ دعا سکھائی گئی
کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی ہمیں نیک لوگوں یعنی نیک اولاد کا ہمیں پیش رو بنائیں، یعنی ہماری اولاد کو نیکی ہدایت کی راہ پہ چلائیں۔ تو اگر کوئی عہدہ اقتدار دیا ہے تو وہ غریبوں کی داد و رسی کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، مخلوق کی بھلائی کے لیے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے۔ تو تشکر بھی اسی طرح، زکوٰۃ مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ فطر ادا کرے، قربانی کرے، اگر صاحب استطاعت ہو گیا تو وہ حج ادا کرے، تو مخلوق کو فائدہ دے۔ جو بھی نعمت ملی ہے تو ہر نعمت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مصرف میں لائے، یہ اظہار تشکر ہے۔ اور جو لوگ اس میں کام آتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس مخلوق کا بھی، ماں باپ ہیں ان کا بھی شکر ادا کرے، اساتذہ کا بھی، مشائخ کا بھی، ہر وہ شخص جو فائدہ دے رہا ہے اس کے لیے وہ کلمات تشکر استعمال کرے۔ اور سجدہ جو ہے یہ بھی ایک بہترین اظہار تشکر کا ذریعہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی اویس ایوب صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے، کیونکہ وہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اپنی کمیوں پر، کوتاہیوں پر ہمیشہ اللہ سے استغفار کریں، چونکہ وہ توبہ کرنے والوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں سعد ربانی صاحب نے سیالکوٹ سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کی سعادت بخشی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حج اور عمرہ کے دوران زیارات کا سفر کرتے ہوئے ہمیں کون کون سی دعا مناجات کرنی چاہیے، بتائیے گا، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سمجھے کہ عید کے بعد ایک نئی عید ہے، ماشاء اللہ، بے شک، بندہ مومن جو ہے تو اس کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت، واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، آپ کے روضہ انور، اور پھر وہ مقدس مقامات جہاں پہ اللہ کے بے شمار انبیاء و مرسلین بھی، بڑے اللہ والے بھی، سارے صحابہ کرام، اہل بیت طہارہ، اولیاء کرام، ان کے مبارک قدم لگے، وہ صفا مروہ کی سائی، وہ مینا کی وادی، وہ میدان عرفات، وہ مزدلفہ، اور وہ حرم مکہ، اور وہ مقام ابراہیم، واب زمزم، تو یہ ساری خوبصورت یادیں، یادگاریں جو ہیں، تو یہ ایک عید کے بعد نئی عید ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو کسی بھی مقدس مقام کی طرف جب انسان جائے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے، انما الاعمال بالنیات۔ ہمارا ایک دوست ہے تو اس نے کہا جی میں ہر دوسرے مہینے عمرہ کرنے جاتا ہوں۔ میں یار اتنے پیسے تو ہمارے پاس، بڑے بڑے امیروں کے پاس بھی نہیں ہوتے، کوئی سال میں ایک دفعہ چلا گیا، 2 دفعہ چلا گیا۔ تو کہتا ہے اصل میں گولڈ سمتھ ہوں، تو میں ادھر سے آرڈر پکڑ لیتا ہوں، وہاں ذرا کیرات اچھا مل جاتا ہے اور سونا سستا پڑ جاتا ہے، تو میں وہ بزنس ہے میرا، تو ساتھ پھر دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ سفر خالصتاً تجارت کا ہے، چلو اس کے ساتھ ایک خیر کا عمل جو ہے وہ اس نے اٹیچ کیا ہوا ہے۔ تو اگر وہ عمرے کی سعادت کے لیے یا حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تو اپنی نیت کو خالص کرے کہ میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے، ہاں اس دوران اگر کوئی خرید و فروخت ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب مین ٹارگٹ ہی خرید و فروخت ہے تو پھر وہ ایک ایکسٹرا اس کا وہ اجر و ثواب نہیں رہتا۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ رسول سے وہ اجر و ثواب اللہ دے گا اس کو، اور اگر وہ ہجرت کرتا ہے کہ چلو وہاں کسی میم شیم سے شادی ہو جائے گی تو وہ پھر اس کی وہ ہجرت اسی کے لیے ہے، اور اگر وہ دنیا داری کے لیے کرتا ہے تو وہ دنیا اس کو ملے گی۔ تو پھر یہ ہے کہ آیت الکرسی کثرت سے پڑھی جائے۔ ایک تو جو آداب ہیں، جو احرام باندھتا ہے تو اس کی مخصوص دعائیں ہیں، تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، یہ ایک ترانہ ہے حاجیوں کا۔ پھر مختلف مقامات پہ مختلف دعائیں ہیں، تو ان کو یہ حج کی عمرے کے جو مسائل والی کتابیں اس میں سارے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جب روضہ رسول پہ جائے وہاں بھی درود و سلام پیش کرنے کا ہے، اور جب وہ وہاں جاتا ہے ریاض الجنت میں وہاں بھی دعائیں کس طریقے سے کی جائیں، تو وہ ایک ہمہ جہت پورا شیڈیول ہے۔ یہ بھی ایک جامعہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
یہ ہر جگہ پہ، ہر ماحول میں جتنی زیادہ اللہ سے کی جائے، اللہ مجھے دنیا کی بھی خیر دے، آخرت کی بھی حسنات دے، اور آگ کے عذاب سے بھی بچائے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سعد ربانی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ جائیں سو بسم اللہ، اللہ کا کرم ہے، لیکن اپنی نیت کا خلوص اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھ کر انسان کو رحمتیں دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہماری ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے، ہمارے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہے ہمارے آج کے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے خواب والے حصے میں آج جو پہلا خواب ہم تک پہنچا ہے وہ ریحانہ عارف صاحبہ نے نشاط آباد فیصل آباد سے لکھا ہے۔ کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا نیا گھر جس میں ہم حال ہی میں شفٹ ہوئے ہیں، اس پر ایک بہت بڑا پتھر گرتا ہے اور ہمارا یہ نیا گھر ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں پر گھر تھا وہاں پر ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس پر رنگ برنگے پھولوں کی چادر چڑھی ہوئی ہے اور ہر طرف اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس خواب کو لے کر میں بہت پریشان ہوں، مہربانی فرما کر اس کی تعبیر بتا دیں، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، خواب جو ہے اگر مباح اوقات میں ہے، جس پہ ہم پہلے کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، تو اس میں یقیناً ایک پیغام ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی ہوتی ہے، اور یہ 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے نبوت کے جو فیض و برکات۔ سرکار نے فرمایا کہ بھئی سن لو، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب وہی تو نہیں، تو اب مبشرات ہوں گی، بشارتیں ہوں گی۔ تو بعض کا بشارت ہوتی ہے، بعض کا تحدید ہوتی ہے، خبرداری ہوتی ہے کہ محتاط ہو جو، بعض کا الہام ہوتا ہے کہ فرشتہ خواب جو ہے وہ آنے والے جو اس بندے کے لیے خیر کی پیغامات ہیں وہ لاتا ہے، تاکہ وہ انسان اور زیادہ نیکی میں قدم آگے بڑھائے۔ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں اور قدم آگے بڑھائے۔ تو باقی جو ہماری بہنہ جو ہے، انہوں نے یہ جو گھر نیا گھر خواب میں جو نیا گھر دیکھا، اور وہ شفٹ، ویسے عام طور پہ گھر کا تبدیل کرنا یہ شوہر یا بیوی کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نئی بیوی آ گئی، اور نیا گھر جب ملا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، چھت اوپر سے گرے تھے، وہ گھر کے سربراہ کی موت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور اگر گھر بسیدہ سا نظر آئے یا کوئی دیوار سائڈ سے، تو وہ عورت کی موت یا اس کی طرف سے بہت زیادہ غم کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ تم کثرت سے میرا ذکر کرو تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ تو کثرت ذکر کی مقدار جو ہے، تعداد جو ہے وہ کم از کم 300 دفعہ ہے، تو یعنی وہ 300 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا دیگر جو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ دیگر بھی استغفار ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو اس کی بارگاہ میں مزید استغفار کی یہ بھی صورت ہے کہ انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں سچی توبہ کرنا۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس کا جو خواب کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ جو قبر سے انہیں نظر آتی ہے، جس میں وہ فردر اس کی طرف یہی اشارہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ کوئی گھر کا سربراہ یا کوئی اہم فرد جو ہے، وہ اس کی تعبیر بھی گویا کہ عملی طور پہ دکھا دی کہ گھر کے اوپر پتھر گرا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو قبر نظر آ رہی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اگلی دنیا کا سفر جو ہے شروع ہو گیا۔ باقی قبر کے اوپر یہ پھولوں کی چادر، پھول اگر ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ خوشبو ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی فوت ہو رہا ہے اگر وہ نیک صالح ہے، یقیناً اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ اس کا دنیا سے جانا بھی بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس میں بہتری ہے، اس میں خیر ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ تو لینا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت کا نظام ہے تاکہ دیکھے کون نیک اعمال زیادہ کرتا ہے۔ جی ریحانہ عارف صاحبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا
کہ اس خواب کی تعبیر میں ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی آپ کا بزرگ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. تو ایسے میں زندگی اور موت، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، جو کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب ہمیں تسنیم کوثر صاحبہ نے علی پور سیدہ پسرور سے بھیجا ہے. کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں خواب میں دیکھا کہ سفید رنگ کا صف ماتم بچھا ہوا ہے. سب لوگ رو رہے ہیں، افسردہ ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ قضاء الہی سے کون اس دنیا سے گزر گیا ہے. بڑی تشویشناک خواب تھی. اس کی تعبیر اور تدبیر کے بارے میں فرما دیں. ڈاکٹر صاحب، لگتا ہے کہ آج ہماری ٹیم نے سوچا کہ ایک ہی طرح کا خواب ہاں، وہ ملتے جلتے موضوعات جو ہیں. دیکھو، اگر خواب میں انسان وہ اپنی موت دیکھے تو یہ ترقی ہے، خوشحالی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بزرگی پانا ہے اور رتبہ اور مقام حاصل کرنا ہے. یہ زہد و تقویٰ کی طرف بھی اشارہ ہے. تو اگر خواب میں کسی نیک آدمی کو وہ فوت ہوتے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بلندی درجات ہے. موت و قبل ان تموت، کہ تم مرنے سے پہلے مر دو. یہ اس کو خناف اللہ کی بھی ایک منزل کہتے ہیں. تو یہ بھی اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے. اس میں کوئی ٹینشن پریشانی والی بات نہیں. لیکن اگر کوئی گناہ گار ہے اور وہ اس دنیا سے آپ اس کی میت دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے گویا کہ انجام کی طرف، ناپسندیدہ انجام جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو آگاہ کیا جائے کہ وہ سچی توبہ کریں، اپنے اعمال کی، کردار کی اصلاح کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مناجات کر کے کہ اللہ اگر کمی بیشی ہے تو معاف کرنے والا معاف کر دے، اور کوکل بات کی کوتاہیاں ہیں ان کا بھی وضاحہ کرنے کی کوشش کرے. تو باقی جو وہاں ایک ماحول جس طرح بتا رہی، سفید چادر ہے اور ایک سفیدی کا بھی ماحول ہے، ساتھ غمزدہ بھی ہے. تو بہرحال اس سے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ کوئی نیک و صالح انسان جو ہے یہ اس کا دنیا سے جانا ہے. تو اس پہ جس طرح بندہ خواب میں دیکھے کہ وہ ماتم کر رہے تو یہ بھی ایک ترقی خوشحالی کی نشانی ہے کہ اس کو کامیابی خوشی ملنے والی ہے. اس کا وہ نیگیٹو مفہوم یا تعبیر نہیں ہے. تو اس سفید چادر سے وہ یقیناً کوئی نیک آدمی ہے، کوئی گھر کا فرد ہے، کوئی بزرگ ہے، تو یہ اس کی بلندی درجات ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی، مخلوق کی نظر میں بھی، اور اہل خانہ کو بھی اس کے نیکی اور تقویٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی اور زیادہ رحمت اور خیر دینا چاہتا ہے. کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہوتی ہے. جو جب ان میں رحمت کی برسات ہوتی ہے پاس بیٹھنے والے بھی فیاضیاب ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی تسنیم کوثر صاحبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کسی اس خواب میں جو سفیدی اور صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اس کا مطلب کسی نیک اور صالح انسان کا دنیا سے جانا ہے. اور ایسے انسان کا دنیا سے جانے کا خواب میں دیکھنا ہمیشہ ترقی اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنے رحمتوں سے نوازی اور ہمیں بہتر زندگی گزارنے کی توفیق دے. ناظرین، یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ہمیں اپنے اگلے پروگرام کے لیے آپ کے نئے سوالات اور نئے خوابوں کا انتظار رہے گا. آپ اپنے سوالات اور اپنے خواب ہمیں اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر بھیج سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.